السلام علیکم، کیا حال چال ہے سب کی؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، تو میں پڑھ رہی تھی حضرت رابعہ بصری کا واقعہ، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی حضرت رابعہ بصری کون تھیں۔ سن 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ ان کی پہلے سے ہی 3 بیٹیاں تھیں اور چوتھی جو پیدا ہوئی تھی اس کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اور حضرت رابعہ بصری کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے اسلام کی جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک جو ہے وہ ایک مثال ہے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے والد کے گھر نہ تو اتنا کپڑا تھا جس میں آپ کو لپیٹا جاتا اور نہ ہی ان کے پاس اتنا تیل تھا جس سے ناف کی مالش کی جاتی۔ تو ان کی بیگم نے ان کو بولا کہ جا کے تھوڑا سا ہمسایوں سے تیل لے آئے۔ تو ان کے والد گئے ہمسایوں کے گھر میں، اور بجائے اس کے کہ وہ دروازہ بجا کے تیل مانگتے، وہ ادھر ہی دروازے پہ ہاتھ رکھ کے واپس آ گئے۔ تو جب حضرت رابعہ بصری بڑی ہوئیں، انہوں نے اپنا ہوش سنبھالا تو ان کے والد کا سایہ ان سے اٹھ گیا، اور قحط سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی جو ہیں آپ سے جدا ہو کر پتہ نہیں کہاں مقیم ہو گئیں، اور آپ بھی ایک طرف کو چل دیں، اور ایک ظالم نے زبردستی پکڑ کر آپ کو اپنی کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں بعد فروخت کر دیا۔ ایک دفعہ وہ کہیں پہ جا رہی تھیں تو اپنے سامنے کسی نامحرم کو دیکھ کر زور سے گر پڑی اور ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تو اس پر انہوں نے سجدہ زیر ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک میں پہلے اتنی مجبور ہوں، اب تو میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تو اس پر ندائے غیب آئی کہ اے رابعہ، کل تیرے سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ سن کر خوشی خوشی آپ اپنے مالک کے پاس پہنچ گئیں، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جو ہیں وہ دن میں روزے رکھتی تھیں اور رات میں عبادت کرتی تھیں۔ ایک دفعہ رات میں ان کے مالک کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں، اور آس پاس نور ہی نور ہے، تو وہ جائے نماز پہ بیٹھ کے دعا کر رہی ہیں کہ اللہ پاک اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں تو ہر ٹائم ہی تیری عبادت کرتی، لیکن میں بھی کسی کے غلام ہوں اور اس کی وجہ سے میں تیرے سامنے تھوڑا دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ اور یہ دعا سنی جب ان کے آقا نے تو وہ پریشان ہو گئی کہ مجھے ان کی خدمت کرنے کی بجائے میں تو ان سے خدمت لے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، صبح اٹھتے ہی ان کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہاں ہی پہ جو ہے وہ قیام فرمائیں تو وہ میرے لیے باعث سعادت ہے، البتہ اگر آپ کہیں اور بھی جانا چاہتی ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ سن کر آپ اپنے حجرے سے باہر نکل آئیں اور اپنے ذکر میں مشغول ہو گئیں۔ حضرت رابعہ بہت کم بات چیت کرتی ہوتی تھی، اگر کوئی سوال کرتا تھا تو بالکل معمولی سا اس کا جواب دیتی ہوتی تھی، اور وہ قرآن پاک کا حوالہ دیتی تھی ہر بات میں۔ ایک دفعہ کسی عورت نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں بات کرتی ہیں بہت مختصر سی، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ فرشتے لکھتے ہیں، تو اس لیے میں ہر بات میں قرآن پاک کا حوالہ دیتی ہوں۔ اور یہ بھی کہا کہ کہیں ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت رابعہ بصری جو تھیں وہ بالکل ایک عام سی خاتون تھیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے خاندان کی، خاندان اچھا چاہیے تو وہ ایک کنیز تھیں، شکل اچھی ہونی چاہیے تو وہ ایک ان کا رنگت جو تھی وہ کالی تھی، اولاد کے قابل بھی نہیں تھیں، وہ بانجھ تھیں۔ اگر دیکھا جائے تو جس طرح عورت میں خوبیاں ہونی چاہیے ان میں تو کوئی خوبی بھی نہیں تھی۔ ان کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ روز رات کو نہا دھو کر کپڑے بدل کر اپنے شوہر سے پوچھتی کہ آپ کو میری ضرورت ہے، اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر پوچھتی کہ مجھے اجازت ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی اجازت ہے، تو پھر وہ جاتی مصلی پر کھڑی ہوتی اور صبح فجر تک عبادت کرتی۔ پھر وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں، ان کے خامند کی جلدی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد حسن بصری جو کہ بصرہ کے امام تھے، وہ آپ کے پاس خود آئے ان کا پروپوزل لے کر، انہوں نے خود ان کو شادی کا پیغام دیا۔ تو آگے سے انہوں نے کہا کہ مجھے ان 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس میں سے پہلی کہنے لگیں کہ بتاؤ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ انہوں نے کہا کہ میں تو اس چیز کا تمہیں جواب نہیں دے سکتا۔ پھر انہوں نے کہا دوسری، تو کہنے لگیں کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال نامہ پکڑائے گا تو کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے الٹے ہاتھ میں، تو بتاؤ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ تو اس پر بھی انہوں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔
پھر کہنے لگیں کہ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا تو مجھے بتاؤ کہ میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا پھر برائیاں زیادہ ہوں گی. تو اس پر بھی انہوں نے یہی جواب دیا کہ یہ تو مجھے نہیں پتہ. اچھا پھر چوتھی تو انہوں نے پوچھا کہ جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو کوئی پار نکل جائیں گے، کچھ نیچے دوزخ میں گر جائیں گے، تو مجھے بتاؤ میں پار گزر جاؤں گی یا گر جاؤں گی. تو اس پر بھی انہوں نے کہا یہ بھی نہیں میں بتا سکتا. تو آگے سے کہنے لگیں کہ جاؤ مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے اور میرے پاس جو ہے وہ شادی کے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہے. پھر ایک روز صبح اٹھتی ہیں تو جب کھانا بنانے لگیں تو دیکھتی ہیں کہ پیاز نہیں ہے. تو کوئی تھا ہی نہیں جانے والا، نہ کوئی باپ بیٹا شوہر خادمہ کوئی بھی نہیں. تو سوچنے لگیں کہ میں پیاز کہاں سے لاؤں. تو اتنی دیر میں ایک اوپر سے چیل گزرتی ہے اور اس کے پنجے میں پیاز ہوتا ہے اور وہ آ کے نیچے پھینکتی ہے تو وہ ان کو پیاز مل جاتا ہے. کہ جو ہم سے دوستی لگاتے ہیں ہم پرندوں کو ان کا خدمت گزار بناتے ہیں. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر دیتا ہے. جس دن ان کا انتقال ہونے والا تھا تو اپنے خاتمہ کو کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے رات کے ٹائم ہی دفنا دینا 2-4 آدمی بلا کر، اور صبح کے ٹائم کسی کو بتانا اور کسی کو بتانا نہیں. تو جو وہ میں نے چادر اوڑھ کے میں جس میں نماز پڑھتی ہوں وہی چادر میرے اوپر دے دینا. تو انہوں نے ایسے ہی کیا. جب ان کا انتقال ہوا ان کو دفنا دیا گیا تو اگلے دن صبح اٹھ کے شور مچ گیا کہ بتایا کیوں نہیں گیا ان کو. تو پھر اس دن اگلے دن انتقال سے اگلے دن وہ اپنے خاتمہ کے خواب میں آتی ہیں اور انہوں نے سبز کلر کا ایک جوڑا پہنا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ان کی خاتمہ ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کی چادر کہاں ہے، آپ نے تو یہ سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے. تو اس پر وہ کہتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے میری چادر میرے سے لے لی ہے اور مجھے یہ جنتی جوڑا پہنا دیا ہے. تو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری نیکیوں کو تولے گا تو وہ اس چادر کو ان میں تولے گا. پھر خادمہ پوچھنے لگیں کہ منکر نکیر کا کیا ہوا. تو اس پر کہنے لگی منکر نکیر آئے تو میرے سے پہلا سوال انہوں نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے. تو آگے سے میں نے جواب دیا کہ جس اللہ کو میں 40 سال زمین پر نہیں بھولی ان کو میں زمین کے نیچے آ کے زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی. اب رابعہ بصری کو دنیا سے کہ 1200 سال ہو چکے ہیں لیکن ان کا نام آج بھی دنیا میں زندہ ہے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.